نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إذا الشمس قُوِّرت. سامعین ذی وقار و ناظرین مکرم، آپ احباب نے اکثر و بیشتر مرتبہ یہ دیکھا ہے سورج گرہن کا ہونا، چاند گرہن کا ہونا۔ آخر سورج گرہن اور چاند گرہن کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، اور یہ بھی سمجھنے والی ہے ایسے واقعات جو شریعت اسلامیہ میں ہوئے تھے، تو اس شریعت اسلامیہ کی اس وقت کیا تلقین تھی۔ سامعین، سورج گرہن کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں بھی ہوا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، صلاۃ الکسوف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، حدیث نمبر 1043 ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں قصفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم مات ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر سورج گرہن ہوتا ہے، اور یہ سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو فقال الناس خسفت الشمس لموت ابراہیم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب نے سورج گرہن کو بھی دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے کی جدائی کا غم بھی دیکھا، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا خسفت الشمس لموت ابراہیم، یہ جو سورج گرہن ہوا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا غم منا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام کی جدائی کے اوپر یہ سورج گرہن ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے، فخاطب، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمجھاتے ہیں، ان الشمس والقمر، اے میرے صحابہ، بے شک سورج اور چاند لا ینکسفان، یہ بے نور نہیں ہوتے، لموت احد ولا لحیاتہ، کسی کی موت اور کسی کی زندگی کے اوپر۔ یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سمجھا رہے ہیں سورج کا گرہن ہونا، چاند کا گرہن ہونا، یہ کسی کی وفات کے اوپر نہیں ہوتا، اور نہ ہی کسی کی پیدائش کے اوپر ہوتا ہے۔ تو کس موقع پر ہوتا ہے وہ بھی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، 1044 نمبر روایت ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے۔ یعنی قدرت کاملہ کی یہ سورج کا گرہن ہونا، چاند کا گرہن ہونا نشانی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بندو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہے کرنے والے ہوتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار، وہ ذات رات سے دن کو پیدا فرماتی ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، وہ ذات دن سے رات کو پیدا فرماتی ہے۔ تخرج الحی من المیت، وہ ذات زندگی کو موت سے نکالتی ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور موت کو زندگی سے نکالتی ہے۔ اے حضرت انسان، وہ چاہے اگر حکم دے دے تو سورج اپنی روشنی ختم کر دے، چاند اپنی روشنی ختم کر دے، وہ حکم دے دے تو ستارے ٹوٹ جائیں، اگر وہ حکم دے دے تو پانی زمین کا چوس لیا جائے، وہ حکم دے دے زمین کو تو زمین کے اوپر کوئی کھیتیاں اگنے کے اوپر قدرت نہ رکھے، وہ حکم دے دے تو زمین کی ساری آکسیجن ختم ہو جائے، وہ حکم دے دے تو زمین کے اوپر کوئی سبزہ، کوئی پھل، کوئی فروٹ، کوئی سبزی اور کوئی اناج پیدا نہ ہو۔ اے حضرت انسان، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مسخر فرما دیا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے کھانے پینے کی، طرح طرح کی، رہنے سہنے کی، سفر کرنے کی، الغرض
طرح طرح کی نعمتوں کو پیدا فرما دیا۔ حضرت انسان اپنی میں کو، اپنے تکبر کو، اپنے گمنڈ کو ختم کرو اور اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرو۔ آج ہم یہ کہتے ہیں میری سلطنت، میری وزارت، میری کرسی اور میرا پیسہ، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ آج غربا کو ہم کتنی حقارت سے دیکھتے ہیں، جس کے پاس نعمت نہ ہو ہم اس کو حقیر جانتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم فیرونیت کے دعوے پر مائل کر لیتے ہیں۔ اے حضرت انسان، یہ ساری نعمتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ نے ہی پیدا کی ہے۔ اگر آج اللہ نے تمہیں دی ہے تو وہ لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اس لیے عاجزی انکساری کرتے ہو ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ اور ایک اور پیغام اسی کے اندر سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، 1044 نمبر روایت ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیتم ذالک فدعوا اللہ، اے میرے صحابہ جب آپ دیکھیں سورج گرہن ہوا ہے، چاند گرہن ہوا ہے، فدعوا اللہ تو پھر اللہ سے اس وقت دعا کیا کرے، وکبروا اللہ، اللہ کی تکبیرات بلند کیا کرے، وصلوا اور نماز کسوف ادا کیا کرے، وتصدقوا اور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرے۔ یعنی سورج گرہن کے وقوع کے اوپر، چاند گرہن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا رجوع اللہ کا پیغام دیا۔ اللہ سے دعائیں کی جائے، اللہ کی تکبیرات بلند کی جائے، نماز کسوف ادا کی جائے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے، یہی کتاب صحیح بخاری ہے، اس کے صلاۃ الکسوف کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1044 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک مرتبہ سورج گرہن ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کرتے ہیں، فقام فاطال القیام، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے قیام فرماتے ہیں اور بڑا لمبا ہی قیام کرتے ہیں، ثم رکع پھر رکوع کرتے ہیں، فاطال الرکوع پھر حضور بڑا ہی لمبا رکوع کرتے ہیں، ثم قام پھر حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، فاطال القیام پھر ایک اور قیام کرتے ہیں، ثم رکع پھر رکوع کرتے ہیں، فاطال الرکوع پھر لمبا رکوع کرتے ہیں۔ الغرض ایک قیام کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی ایک رکعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قیام کیے ہیں، 2 مرتبہ رکوع کیے ہیں، پھر ثم سجدہ سجدہ کیا ہے، پھر اسی طرح باقی نمازوں کی طرح سجود اور قیام کو کیا ہے۔ یعنی ہر رکعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قیام کیا ہے صلاۃ الکسوف کے اندر۔ اگر 2 رکعتی نماز پڑھنی ہو تو 2 کے اندر پھر 4 مرتبہ قیام ہوگا، اور 4 رکعتی نماز پڑھنی ہو تو پھر 8 مرتبہ قیام ہوگا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کے موقع پر، چاند گرہن کے موقع پر جو ہمیں تلقین فرما رہے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے کی ہے، اللہ کی طرف توبہ کرنے کی ہے، اللہ سے سچا وعدہ کرنے کی ہے، اللہ سے عاجزی انکساری کرنے کی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔